یہ جو ہمارے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ہے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 4 کا تیسرے نمبر کا پیج۔ اس پیج پر ہم آج کیا سیکھنے والے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، یعنی کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف 3 ہوتے ہیں، تو ان میں سے تیسرے نمبر کی ہم پریکٹس کریں گے، یعنی تیسرے حروف مدہ کی۔ 3 کیا کیا ہوتے ہیں حروف مدہ؟ ایک ہوتا ہے الف لیکن جب اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، ایک ہوتا ہے واو لیکن واو پر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، تیسرا ہوتا ہے یا لیکن یا پر سکون ہونا چاہیے اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہونا چاہیے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس والے حرف مد کی یعنی واو کی پریکٹس کریں گے اچھے سے، ہجے کی بھی اور رواں کی بھی۔ اور پریکٹس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف آپ کو سنتے رہنا ہے اور پریکٹس ہو رہی ہے، اس طرح سے پریکٹس نہیں ہو سکتی ہے۔ پریکٹس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ میں بولتا رہوں گا اور میرے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ بھی پریکٹس کرتے رہیں گے، یعنی اپنی زبان سے بولتے رہنا ہے۔ اتنی آواز سے تو بولو کم سے کم کہ قریب والے کو آواز آتی رہے آپ کے بولنے کی۔ یہاں سے یہاں تک جتنے بھی یہ حروف ہیں سب جگہوں پر واو ساکن ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن ہے، اور ہر جگہ پر واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہے۔ یہاں دیکھو، یہاں دیکھو، سب میں دیکھو واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سیدھا سا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے، اس واو کو ہم حروف مدہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کھینچ کر پڑھے جانے والا حرف کہہ سکتے ہیں۔ ایک چیز اور دھیان میں رکھنی ہے کہ کہیں بھی ہمیں واو ساکن نظر آ جائے تو واو ساکن سے پہلے پیش ہونا چاہیے، تبھی یہ والا واو حرف مد بنے گا، ورنہ یہ حرف مد یعنی کھینچنے والا حرف نہیں بن سکتا۔ یا اس کو پھر اس طرح سے سمجھ لو کہ کہیں بھی ہمیں پیش نظر آ جائے اور پیش والے حرف کے بعد میں واو ساکن نہ ہو تو پھر اس والے پیش کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ پیش کو کب کھینچنا چاہیے؟ جب پیش ہو اور اس کے بعد میں اس طرح سے واو ساکن آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کی۔ چلیے یہاں سے ہجے شروع کرتے ہیں ہم۔ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، ہا واو پیش ہو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، زال واو پیش زو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، ضاد واو پیش لو، طا واو پیش تو، ظا واو پیش زو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش کو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ یہاں پر ہم ہجے کی بھی پریکٹس کریں گے اور رواں کی بھی پریکٹس کریں گے، آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں کرتے رہیے۔ نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نو ہو، یعنی نون کو کھینچیں گے کیونکہ پیش والے حرف کے بعد میں واو ساکن ہے، اور جب بھی پیش والے حرف کے بعد میں واو ساکن آ جاتا ہے تو پیش کو کھینچ کر کے پڑھنا چاہیے ایک الف، لیکن پیش تو ہا پر بھی ہے، ہا کو نہیں کھینچیں گے۔ کیوں نہیں کھینچیں گے؟ اس لیے کہ پیش والے حرف کے بعد میں واو ساکن نہیں ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ نوح، طا واو پیش تو، را پیش رو، تورو، تا واو پیش تو، با واو پیش بو، تو بو۔ اس تا کو بھی کھینچیں گے اس لیے کہ پیش والے حرف کے بعد میں واو ساکن ہے، اس والے پیش کو یعنی با کو بھی کھینچیں گے اس لیے کہ اس کے بعد میں بھی واو ساکن ہے۔ کیسے کھینچیں گے؟ تو بو، نون واو پیش نو، را پیش رو، نورو، نوحو، طورو، توبو، نورو، قاف
الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، یا واو پیش یو، ہا یا زیر حی، یوحی، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، میم پیش مو، یقوم، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، تکو، نون پیش نو، تکونو، قالو، یوحی، یقوم، تکونو، میم سین پیش مس، لام زیر لی، مسلی، میم واو پیش مو، مسلمو، نون زبرنا، مسلمونا۔ بہت سارے لوگ اس والے نون کو کھینچ دیتے ہیں، یاد رکھیے نون پر زبر ہے یہاں، اور زبر والے حرف کو کبھی بھی کھینچ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں زبر والے حرف کو کھینچ سکتے ہیں ہم، لیکن زبر والے حرف ہے جیسے یہ دال، تو زبر والے حرف کے بعد میں الف ہونا چاہیے۔ یہاں نون پر زبر ہے اور زبر کے بعد میں اس طرح سے الف نہیں ہے، تو اس والے نون کو نہیں کھینچیں گے۔ بغیر کھینچے نون کو کیسے پڑھیں گے؟ پورا فوکس نون پر رکھنا ہے آپ کو کہ میں کھینچ رہا ہوں یا نہیں۔ مسلمون، نون کو میں نے نہیں کھینچا ہے، اور کھینچنا کیا ہوتا ہے نون کو؟ مسلمون۔ اس طرح سے نون کو نہیں کھینچنا ہے کیونکہ زبر والا حرف ہے۔ قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، قارو، نون پیش نو، قارون، دال الف زبر دا، خا زیر خی، داخی، را واو پیش رو، داخیرو، نون زبرنا، داخیرونا۔ نون کو یہاں بھی نہیں کھینچنا ہے۔ خا کو میں نے کیسے ادا کیا ہے؟ صرف خا پر فوکس رکھنا ہے، داخیرونا۔ اگر کوئی بھی اس طرح سے پڑھتا ہے اس کو داخیرونا، تو کھا پڑھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، چھوٹی غلطی نہیں ہے۔ کس طرح سے ادا کریں گے خا کو؟ داخیرونا، مسلمون، قارون، داخیرون۔ سین زبر سا، با زبر با، سبا، قاف واو پیش کو، سبقو، نون الف زبر نا، سبقونا۔ اس والے نون کو کھینچ رہا ہوں میں، کیوں کھینچ رہا ہوں؟ کیونکہ زبر والے حرف کے بعد میں جب بھی الف آ جاتا ہے تو اس زبر والے حرف کو ایک الف کے برابر کھینچنا چاہیے، تو یہاں پر نون پر زبر ہے اور زبر والے حرف کے بعد میں الف ہے، تو اس لیے اس والے نون کو کھینچیں گے، جیسے سبقونا۔ میں نے آپ کو 3 بتائے ہیں حروف مدہ، یعنی کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف 3 ہوتے ہیں، 1 2 3، تو یہ تینوں آپ کو کومنٹ کے اندر بتانے ہیں کہ وہ 3 حروف کیا ہیں حروف مدہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے والا جو حرف مد ہے، کھینچنے والا حرف ہے، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، تو جو میں نے ابھی سمجھائی تھی آپ کو یہاں لکھ کر کے، وہ سب آپ کو کومنٹ کے اندر بتانی ہے۔ دوسرے والے حرف مد کی بھی کنڈیشنز آپ کو بتانی ہے، اور تیسرے والا حرف مد کب بنتا ہے یہ بھی آپ کو کمنٹ کے اندر بتانا ہے۔ با الف زبر با، سین زیر سی، باسی، طا واو پیش تو، باسی تو، نون زبر نا، باسی تو نا۔ ایک ہوتا ہے یہ والا تا اور ایک ہوتا ہے یہ والا طا، تو یہاں پر کون سا والا ہے؟ یہ والا طا ہے، یہ والا تا نہیں ہے۔ اس والے تا کے ساتھ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہاں پر، جو کہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اس طرح سے ویسے ہمیں پڑھنا نہیں ہے، صرف آوازوں کے فرق کو سمجھنا ہے، جیسے باسیتونا، یہ والا تا ادا کیا ہے میں نے، اس سے ہمیں یہاں پر بچنا ہے، اسی کو ادا کرنا ہے۔ اس کی آواز کیا ہوگی صحیح والی؟ باسیتونا۔ را الف زبر را، جیم زیر جی، راجی، عین واو پیش عو، راجعو، نون زبرنا، راجعونا، سبقونا، باسطونا، راجعونا۔ نورانی قاعدے کی یہ تختی نمبر 4 تھی، جو کہ حروف مدہ کے بارے میں تھی، یعنی کھینچ کر پڑھے جانے والے حرفوں کے بارے میں تھی۔ تو یہ تختی آج ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں نئی تختی شروع ہو رہی ہے، جو کہ مد صلہ کے بارے میں ہے، یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے بارے میں ہے، تو اس کے رولز بھی اچھے سے
से हम सीखेंगे खड़े ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को क्या कहा जाता है, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, उनकी हिज्जे करने का सही तरीका क्या है, और रवां हम किस तरह से सही माना में पढ़ सकते हैं सही अदायगी के साथ में। इस वीडियो से अगर आपने थोड़ा सा भी सीखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, सेव करिए, फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।